السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 23 شروع سے، سورہ یاسین ہے، پارہ نمبر 23 شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لیا، وما اور کیا ہے، لیا واسطے میرے، لا اعبدو نہ میں عبادت کروں، اللہ سے اس ذات کی، فطرنی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو، وإلیہ اور طرف اس اللہ ہی کی، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف 2 پیغمبر بھیجے، انہوں نے انکار کیا، اللہ نے تیسرا بھی بھیج دیا، پھر بھی انکار کیا اور کہا کہ ہم تم سے بدشگونی لیتے ہیں، تم ہمارے لیے نحوست ہو، بے برکت ہو۔ اتنی دیر میں ایک دور بستی کے دوسرے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آ گیا جو مسلمان ہو چکا تھا اس قوم میں سے، اور اپنی قوم کے لوگوں سے اس نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر سچے ہیں، یہ جو کچھ کہتے ہیں اس کی پیروی کرو، اس کو مان لو۔ اس کے بعد وہ آدمی جو ہے وہ کہتا ہے کہ وما لیا، ان کے سامنے کہتا ہے کہ وما لیا کیا ہے واسطے میرے، لا اعبدو کہ میں نہ عبادت کروں، الذی اس ذات کی، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس اللہ کے نے مجھے پیدا کیا ہے، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں، کیا وجہ ہے کہ میں اس کی نہ عبادت کروں۔ وإلیہ اور طرف سے اللہ، اس اللہ ہی کی، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذو کیا میں پکڑوں، من دون ہی سوائے اس اللہ کے، آلہۃ معبود، این یرد اگر وہ ارادہ کرے، نی میرے ساتھ، الرحمن و حقیقی رحمان، بضر ساتھ کسی تکلیف کے، لا تغنی نہیں تم غنی کر سکو گے، نہیں تم بچا سکو گے، انی مجھ کو، لا تغنی نہیں غنی کر سکے گی، نہ بچا سکے گی، انی مجھ کو، شفاعتہم سفارش ان غیر اللہ کی معبودوں کی، شیء کچھ بھی۔ اب وہ اپنی قوم کو، مسلمان آدمی جو ہے وہ واضح نصیحت کر رہا ہے کہ میں جو ہے اس اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان میرے لیے کوئی تکلیف جو ہے دے آئے، اس کا ارادہ کرے مجھے کسی تکلیف میں داخل کرنے کا، مبتلا کرنے کا، تو تمہارے ان معبودوں کی شفاعت جو ہے، سفارش ہے، وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی، لا تغنی نہ کام آئے گی، نہ بچا سکے گی مجھ کو، شفاعتہم ان معبودوں کی سفارش، شیء کچھ بھی، ولا ینقذونی اور نہ وہ بچا سکیں گے مجھ کو اللہ کے عذاب سے۔ اگر میں اللہ کے علاوہ جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں جھوٹے، اگر میں ان کی عبادت کرنا شروع کر دوں، ان کو اختیار کر لوں، اور رحمان میرے لیے کوئی برائی جو ہے، کوئی تکلیف جو ہے اس کا ارادہ کر لے، تو یہ تم جو اللہ کے علاوہ معبود ہیں وہ مجھے، ان کی سفارش جو ہے مجھے بچا نہیں سکے گی اللہ کی تکلیف سے جس میں اللہ مجھ کو مبتلا کرے گا۔ ولا ینقذونی اور نہ وہ معبود جو ہیں جھوٹے وہ مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکیں گے۔ انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین البتہ بیچ گمراہی کھلی کے ہوں گا۔ اگر میں اللہ کے علاوہ جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں جھوٹے، اگر میں اللہ کو چھوڑ کر ان کو مان لوں اور رحمان مجھے تکلیف پہنچائے، تو ان کی کوئی سفارش میرے کام نہیں آئے گی، اور نہ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکیں گے۔ اور پھر میں بے شک اس وقت بیچ گمراہی کھلی کے ہوں گا،
غیر معبودوں کو معبود بنانے غیر اللہ کو معبود بنانے پر جو ہے میں کھلی گمراہی میں ہوں گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ انی بے شک میں آمن تو ایمان لایا ہوں میں بربکم ساتھ تمہارے رب کے۔ وہ مسلمان آدمی جو ہے اپنے قوم کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، فاسمعوا پس سنو نی میری بات، اے میری قوم کے لوگوں میری بات سنو، تم ایمان اگر نہیں لائے ہو تو میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے اپنا ایمان جو چھپا رہا تھا اس کو ان کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اب جب اس نے ایمان ظاہر کر دیا کہ میری بات سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تو اب ان کو جو ہے غصہ چڑھا قوم کو، اور اس کو جو ہے مارنا شروع کر دیا، اور مارتے مارتے اس کو جو بیچارے کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ جب ہلاک کر دیا تو اللہ فرماتے ہیں قیلا کہا گیا اس آدمی کے لیے ہماری طرف سے، ادخل تو داخل ہو جا الجنت حقیقی جنت میں۔ جب اس کی قوم مسلمان آدمی کی قوم کو جو ان کو واضح و نصیحت کر رہا تھا، جب اس کی قوم نے جو ہے اس کو جان سے مار دیا تو اللہ کی طرف سے اس کو کہا گیا کہا گیا ادخل الجنت داخل ہو جا حقیقی جنت میں۔ تو اللہ نے اس کو جو ہے جنت کی خوشخبری دی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جو ہے جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ان کو شہید کو جنت کا مقام جو ہے فرشتے دکھا دیتے ہیں کہ اے شہید یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تیرا مقام ہے جنت میں۔ تو اس سے بھی جو ہے کہا گیا کہ تو حقیقی جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں داخل ہو گیا تو جنت میں ہے بہت خوش ہوا، وہ جنت ہے خوشی کی جگہ ہے۔ تو پھر اس نے کہا جنت میں پہنچ کر کہا اس شخص نے یا لیتا اے افسوس قوم میری یعلمون جانتے ہوتے، کاش اے افسوس مجھے میری قوم پر کہ وہ لوگ مجھے جانتے ہوتے، بما ساتھ اس چیز کے غفر لی جو بخشا ہے واسطے میرے رب نے۔ کاش میرے لوگوں کو، میری قوم کو جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے نعمتیں، کاش ان کو جو ہے ان نعمتوں کا پتہ ہوتا تو وہ بھی جنت کے لیے کام کرتے، جنت کے لیے محنت کرتے۔ وجعلنی، اور اس رب نے بنا دیا ہے مجھ کو من المکرمین، حقیقی عزت دیے جانے والوں میں سے۔ اللہ نے مجھے اپنے جنت میں داخل کر کے مجھے بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے علی قوم ہی اوپر اس کی قوم کے، من بعد ہی بعد اس شخص مسلمان کے جس کو انہوں نے ہلاک کیا تھا، اس کے بعد ہم نے اللہ فرماتے ہیں اس کی قوم پر نہیں اتارا من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے۔ اس قوم پر جو ہے ہم نے اس کو سزا دینے کے لیے اس قوم کو آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا تھا فرشتوں وغیرہ کا۔ وما کننا منزلین، اور نہیں تھے ہم لشکر اتارنے والے، منزلین اتارنے والے، نازل کرنے والے۔ ان کانت، نہیں تھی وہ، الا مگر صیحۃً، چیخ تھی، واحدۃً، ایک ہی۔ پھر اس شخص کو شہید جب انہوں نے کیا تو ہمیں غصہ دلایا، تو ہم نے ان کی ہلاکت کے لیے آسمان سے کوئی فرشتے یا کوئی لشکر نہیں بھیجا ان کو عذاب دینے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، مگر ایک چیخ تھی، ایک ہی چیخ برپا کی ہم نے اس قوم پر۔ فَإِذَا هُمْ، پس اس وقت وہ سب کے سب
خامدون بجھ جانے والے تھے، ختم ہو جانے والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک چیخ کے ذریعے ساری قوم کو جو ہے ہلاک کر دیا، بجھا دیا۔ اللہ اپنے عجیب و غریب عذاب جو ہے، پکڑ جو ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم نے اس قوم پر اس کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی لشکر نہیں بھیجا، آپ فرشتوں کا آسمان سے یا کوئی اور، بس ہم نے جو ہے ایک چیخ جو تھی فضا کے اندر جو ہے وہ برپا کی، جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، اور وہ سارے کے سارے بجھ گئے، ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ یا حسرتاً، اے افسوس، اللہ فرماتے ہیں علی العباد، اوپر تمام بندوں کے، ما یاتیہم، نہیں آیا آتا ان کے پاس من رسول، کوئی پیغمبر، الا مگر کانوا، وہ ہوتے ہیں بہی، ساتھ اس کے، یستہزئون، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں افسوس ہے بندوں پر کہ ہم جس قوم کی طرف بھی اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، وہ قوم ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ خیر خواہی کے پیغام کو قبول کر لیں، وہ ہمارے پیغمبروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنی ہلاک کی ہم نے، من القرون، قبل ہم، ان سے پہلے، من القرون، قوموں میں سے، انہم، کہ بے شک وہ قومیں، لوگ، الیہم، طرف ان کی، لا یرجعون، نہیں وہ لوٹ کر آئیں گے۔ فرمایا ہم نے موجودہ قوم جو ہے، اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک کی ہیں، وہ اب دنیا میں واپس لوٹ کر موجودہ قوم کی طرف نہیں آئیں گے۔ جو گئے چلے گئے، وہ چلے گئے، اب باری ان کی ہے جو اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہیں، اب ان کی باری ہے کہ یہ بھی ہم ان کو جو ہے اپنے عذاب کے ذریعے آگے پہنچا دیں۔ تو اس بات سے جو ہے ہمیں ڈرنا چاہیے ہر وقت کہ جو ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس کی مخلوق کے ساتھ، ہماری بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ جب چاہے ہماری پکڑ کر سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کا جو ہے احساس ہونا چاہیے، اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ اگر پہلے لوگوں نے بغاوتیں، سرکشیاں کی، اللہ نے ان کو نہیں چھوڑا، ہلاک کر دیا، برباد کر دیا، تو ہم پر بھی کوئی نہ کوئی اچانک عذاب آ سکتا ہے۔ اس بات سے ہمیں بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ فرمایا وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہیں سب کے سب، لما، مگر، یہاں لما کے معنی مگر، اللہ والا لفظ جو ہے، اور اس سے پہلے ان کا معنی ہے نہیں، وَإِن كُلٌّ، اور نہیں ہیں سب کے سب، لما، مگر، جمیع، سب کے سب، لدینا، پاس ہمارے، محضرون، حاضر کیے جانے والے ہیں۔ جو دنیا چھوڑ کر گئے ہیں یا جائیں گے، وہ سب ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے قیامت کے دن، ہم ان کا حساب لیں گے۔ وہ بے شک جو ہے ہمارے حساب کا، قیامت کے دن کا انکار کرتے رہیں، ان کے انکار کی وجہ سے ہمارا دن جو ہے وہ ٹل نہیں جائے گا، ہم جو ہے ضرور ان سب کو جو ہے اپنے حساب کے لیے اکٹھے کریں گے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا، اور نہیں ہیں سب کے سب، دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ان جو ہے انا کلن، بے شک سب کے سب، لما، اس وقت، یہ لما اس میں ظرف زمان بھی ہے، تو یہ دوسرا معنی اس کا وَإِن كُلٌّ، اور بے شک سب کے سب، لما، اس وقت،
جمیعن سب کے سب لدینا پاس ہمارے محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، لما اس وقت یعنی قیامت کے دن، اور بے شک سب کے سب لما اس وقت جمیعن سارے کے سارے لدینا پاس ہمارے محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ اور پہلا معنی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کل نہیں کہ ہیں سب کے سب، لما مگر، جمیعن جمع ہونے والے ہیں، کٹھے ہونے والے ہیں، یا نہیں جمیعن سب کے سب، لدینا پاس ہمارے محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وآیتن اور نشانی ہے لہم واسطے ان کے الارض یہ زمین، المیتۃ حقیقی مردہ، انسانوں کے لیے مردہ زمین ان کے سامنے ہے کہ ہم مردہ زمین جو ہے اس پر پانی برسا کر، بارش برسا کر ہم جو ہے اس کو زندہ کرتے ہیں۔ جب ہم مردہ زمین کو زندہ کر لیتے ہیں تو ان کو کیوں نہیں زندہ کریں گے؟ مردہ زمین جو ہے اس پر بارش برسا کر کن کہہ کر اس پہ بے بہا نعمتیں پیدا کرتے ہیں اپنے حکم سے، اور اپنے حکم سے مردہ زمین پر بارش برسا کر ہم اس کو اپنے حکم سے زندہ کر لیتے ہیں، تو لوگ جو ہے جب ان کے جسم مٹی بن جائیں گے تو ہم کن کہہ کر ان کو کیوں نہیں نکال سکیں گے؟ ہمارے کن میں اتنی طاقت ہے کہ ہم ان سب کو دوبارہ جو ہے اکٹھا کر لیں گے۔ یہ بے شک انکار کرے، لیکن ہم نے ان کو جو ہے اپنے حساب کے لیے اکٹھا کرنا ہے۔ احییناہا ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو، فرمایا، اور نشانی ہے وآیتن اور نشانی ہے لہم واسن لوگوں کے الارض المیتۃ خاص زمین مردہ، احییناہا ہم زندہ کرتے ہیں اس مردہ زمین کو، واخرجنا اور ہم نکالتے ہیں منہا اس زمین میں سے حباً دانے، فمنہ پس ان دانوں میں سے یاکلون وہ کھاتے ہیں۔ ہم زمین میں سے اناج پیدا کرتے ہیں جس اناج کو لوگ کھاتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں کھا کر۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا بیچ اس زمین کے جنات باغات، من نخیل کھجوروں سے، وعناب اور انگوروں سے، وفجرنا اور پھاڑے ہم نے، زمین پھاڑ کر جاری کیے ہم نے، فیہا بیچ اس زمین کے من العیون تمام چشموں میں سے، ہم زمین کو پھاڑ کر کن کہہ کر زمین کو پھاڑتے ہیں اور اس میں سے چشمے جو ہے ہم جاری کرتے ہیں جگہ جگہ۔ لیاکلوا تاکہ وہ لوگ کھائیں، من ثمرہ ان باغوں کے پھلوں میں سے، وما عملت ہو اور نہیں عمل کیا ان باغوں پر، ایدیہم ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ یہ باغ اگانے کا کام، باغوں کو پتے اور پھل لگانے کا کام لوگوں کے ہاتھ نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے کن سے جو ہے ان درختوں کو زمین سے پیدا کرتے ہیں، پھر ان کو ہم پتے اور پھل اور پھول اور پھل لگاتے ہیں۔ یہ کام جو ہے باغوں پر، یہ لوگوں کے ہاتھ نہیں یہ پھل لگاتے، لوگوں کے ہاتھ نہیں پودے اگاتے، باغات اگاتے، بلکہ ہم ہیں جو کن کہہ کر جو ہے ہم ان باغوں کو اور پھلوں کو پیدا کر لیتے ہیں۔ افلا یشکرون کیا پس نہیں وہ شکر ادا کرتے؟ ہم نے باغات ان کے لیے پیدا کیے، مختلف جو ہے قسم کے پھل پیدا کیے، کیا وہ شکر نہیں ادا کرتے ہیں؟ یہاں تک کافی ہے جی۔
यहाँ आगे पढ़ी लूँ मैं और थोड़ा सा आसान ये समझ। सुबहान अल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात, खाला का जिसने पैदा किया, अल अज़वाज, तमाम किस्मों को, जानदारों की, ज़मीन से पैदा होने वाली नेमतों की हमने तमाम किस्में पैदा की हैं। कुल्लहा, सब की सब। वो ज़ात पाक है जिसने पैदा की है अल अज़वाज, तमाम किस्में, कुल्लहा, सब की सब, जानदारों की किस्में, चौपाए वगैरह, और फसलों अनाज की किस्में, फलों की किस्में। वो ज़ात पाक है, उसके सामने कोई चीज़ जो है वो उसका इनकार नहीं कर सकती। वो कुन कह कर जो मर्ज़ी करे। वो नाकामी से, शिकस्त से, कमज़ोरी से पाक है। उसके अंदर कोई खामी नहीं है, कोई कमज़ोरी नहीं है। मिम्मा, उसमें से, तुम बे तो जो उगाती है, अल अर्ज़ो, ये ज़मीन, ये ज़मीन जो कुछ भी उगाती है उसकी तमाम किस्में जो है वो ज़ात पैदा करती है जो पाकीज़ा है हर ऐब से, हर कमज़ोरी से, हर गलती से। व मिन अनफुसिहिम, और उनकी जानों में से, उनकी जानों में से आगे उनकी औलादें भी अल्लाह ताला पैदा फरमाते हैं। व मिम्मा, और उस मखलूक में से भी पैदा करते हैं, ला यालमून, जिसको ये लोग नहीं जानते। अल्लाह वो मखलूक भी पैदा करता है जिसको लोग जानते नहीं हैं। समुद्रों की तहों में, ज़मीनों की, मिट्टी की तहों में, पहाड़ों के अंदर ऐसी बेशुमार मखलूक है जिसको इंसान जानते ही नहीं है कि कहाँ तेल है, कहाँ सोना है, कहाँ कोई धातें दूसरी हैं, कहाँ क्या कुछ है। बहुत सी मखलूक जो है इसके बारे में इंसान जानते ही नहीं है, जो अल्लाह ने पोशीदा रखी हुई है। व आयतुल लहुम, और निशानी है वासे उनके, अल-लैल, हकीकी रात। लोगों के लिए रात जो है ये बहुत बड़ी निशानी है कि अल्लाह कुन कहता है, दिन की रोशनी ख़त्म हो जाती है, रात का अंधेरा छा जाता है, और फिर कुन कहता है रात चली जाती है, दिन की रोशनी आ जाती है, गालिब हो जाती है कायनात पर। ये दिन रात का लाना जो है ये अल्लाह ताला की कुदरतों की बहुत बड़ी निशानी है कि वो कुन से सब कुछ कर रहे हैं। वो आयतुल लहुम, और निशानी है वासे उनके, अल-लैल, हकीकी रात। नस्ला हो, हम खींच लेते हैं, मिन हो, उस रात में से, अन्नहारा, हकीकी दिन को। ये हमारी कुदरत की ताकत की निशानी है कि हम रात को दिन में से खींच कर निकाल लेते हैं। फ़ैज़ा मुज़लिमून, बस उस वक़्त वो अंधेरा करने वाले हो जाते हैं। जब हम दिन में से रात को खींच कर निकालते, नस्ला को खींच कर निकालते हैं, तो उस वक़्त उन पर रात का अंधेरा छा जाता है। वशम्सो, और हकीकी सूरज, तजरी, चलता है, ले मुस्तकिरिन, वास्ते आ अपने मुकर्रा वक़्त के, लहा, जो वास्ते उसके है। अल्लाह ने सूरज का जो वक़्त मुकर्रर किया है तुलू ग़ुरूब का, वो अपने वक़्त पर जो है वो मस्तलू होकर मगर अपने ग़ुरूब होने की जगह की तरफ चलता है। ज़ाले का ये तकदीर व अंदाज़ा है, अल-अज़ीज़, हकीकी गालिब, ज़बरदस्त ज़ात का, अल-अलीम, हकीकी बहुत ज़्यादा इल्म वाली ज़ात का। वल कमर, और हकीकी चाँद को हमने
قدرنا اندازہ لگایا ہم نے ہو اس چاند کا منازلہ اس کی منزلوں کا، ہم نے چاند کو پیدا کیا اور اس کی منزلوں کا اندازہ لگایا۔ کیا اندازہ لگایا کہ پہلی رات کا چاند بالکل باریک، دوسری رات کا چاند اس سے بڑا، تیسری کا اس سے بڑا، 14 تاریخ کو مکمل چاند روشن ہوتا ہے، پھر 14 کے بعد جو ہے وہ چاند جو ہے وہ پھر اس کے اندر جو ہے کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ مکمل سے نامکمل کی طرف چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آخری رات کا چاند جو ہے وہ پھر باریک ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی منزلیں ہیں چاند کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کی منزلیں جو ہیں ان کا باقاعدہ اندازہ لگا رکھا ہے کہ کس رات کو ہم نے اس کو باریک بنانا ہے، اس کے بعد کتنا اور بڑھانا ہے، کتنا اور بڑھانا ہے، کتنا اور بڑھانا ہے، یہ سارا ہمارے پاس علم ہے۔ فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ لوٹ آتا ہے چاند، کل ارجون مانند ٹہنی کی، القدیم حقیقی پرانے کی، حتیٰ کہ 14 تاریخ کو مکمل ہو کر اس کے بعد وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخری دن کو جو ہے وہ اتنا باریک ہو جاتا ہے کہ جیسے کھجور کی ارجون، کھجور کی ٹہنی جو ہے، القدیم حقیقی پرانی ٹہنی، جس طرح کھجور کی پرانی ٹہنی جو ہے وہ خشک ہو کر چھوٹی سی ہو جاتی ہے، اس طرح چاند جو ہے وہ آخری تاریخ کو جو ہے وہ بالکل کھجور کی شاخ کی طرح سوکھ کر جس طرح وہ ہے چھوٹی ہو جاتی ہے، ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس طرح ہم اس کو آخری رات ہے اس مہینے کی، ہم چاند کو جو ہے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح بنا دیتے ہیں۔ لشمس نہیں ہے حقیقی سورج، یم بگی لائق لہا واس سورج کے، ان تدرے کا یہ کہ وہ پالے القمر حقیقی چاند کو۔ سورج کے کوئی مجال نہیں ہے، سورج کو اجازت نہیں ہے، سورج کے اندر یہ جرت نہیں ہے، یہ حوصلہ نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر جو ہے چاند کے راستے پر چلنا شروع کر دے۔ چاند کا اپنا راستہ ہے، سورج کا اپنا راستہ ہے۔ لشمس نہیں ہے حقیقی سورج، یمبغی لائق لہا واسطے سورج کے، ان تدرے کا یہ کہ وہ پالے القمرہ حقیقی چاند کو۔ سورج کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کر چاند کے راستے پر چل کر اس کو پکڑ لے، اس کے ساتھ ٹکر مار دے، یہ اس کے لیے لائق نہیں ہے۔ وَلَلَّيْلُ اور نہیں ہے لائق رات کے لیے، سابق النہار کہ وہ آگے گزر جانے والی ہو جائے دن سے۔ رات کے لیے بھی جو ہے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی باری کو چھوڑ کر جو ہے وہ دن سے آگے گزرنے کی کوشش کرے، نہیں، اگر وہ دن کے پیچھے آ رہی ہے تو پیچھے ہی رہے گی، وہ پیچھے چلتی چلتی جو ہے بھاگ کر جو سورج سے آگے نہیں جا سکتی، ہمارے کنٹرول میں ہے، ہمارے حکم کے تابع ہے۔ وَكُلٌّ اور سب کے سب یہ چیزیں فی فلکن بیچ آسمان کے، یسبحون وہ تیر رہے ہیں، یہ سورج چاند ستارے آسمان پر خلا میں یہ تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ بس جی یہاں تک کافی ہے۔ اب دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی شروع سے، پہلا 23واں پارہ شروع سے۔ وَمَا لِيَ اور کیا ہے واسطے میرے، وہ قوم جس قوم کی طرف اللہ نے 3 پیغمبر بھیجے تھے اور وہ نہیں مانے تھے، تو ان میں سے جو مسلمان آدمی تھا اس نے ان کو بات سمجھائی کہ تم ان تینوں سچے پیغمبروں کی بات کو مان لو اور ان کے حکموں پر چلو۔
اور اس نے کہا کہ ان سے کہ وما لیا کیا ہے واسطے میرے لا عبدو کہ میں نہ عبادت کروں اللہ ذی اس ذات کی فطرنی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو وإلیہ اور طرف اس اللہ کی ذات کی ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اتخذ اس نے یہ بات بھی کہی اپنے قوم کے لوگوں سے کہ کیا میں پکڑوں من دون ہی سوائے اس اللہ کے آلہتن بہت سے معبود، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر اس کے علاوہ بہت سے معبود جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں کیا میں ان کو پکڑوں، ان کو اپنے معبود بنا لوں۔ ان یردن الرحمن اگر ارادہ کرے حقیقی رحمان بضر ساتھ کسی تکلیف کے لا تغنی نہ بچا سکے گی نہ کام آئے گی انی میرے شفاعت و ہم سفارش ان کی شیئن کچھ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر کوئی اپنی طرف سے تکلیف بھیج دے تو یہ اللہ کے علاوہ معبود جو ہیں وہ میری اس تکلیف سے مجھے بچا نہیں سکیں گے، اس تکلیف میں میری اللہ کے سامنے بچانے کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے، ولا ینقذونی اور نہ وہ مجھے اس تکلیف سے بچا سکیں گے، نہ سفارش کر سکیں گے اللہ کے ہاں کہ یا اللہ اس کی تکلیف دور کر دے، اور نہ ہی مجھے اس تکلیف سے بچا سکیں گے جو لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں جھوٹے۔ انی بے شک میں اذن اس وقت فی ضلال البتہ بیچ گمراہی کے ہو جاؤں گا مبین واضح طور پر کھلے طور پر۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کو میں مان لوں تو پھر میں جو ہے کھلم کھلا گمراہ ہو جاؤں گا۔ انی آمنت تو بے شک میں ایمان لایا ہوں بربکم سار رب تمہارے کے فاسمعونی پس تم سنو بات میری۔ وہ مسلمان آدمی اس بستی کا اپنے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم اگر نہیں لائے تو میں تمہیں بات سناتا ہوں رحمان کے بارے میں، سن لو تم بھی۔ انہوں نے جو ہے اس کو مار مار کر شہید کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیلا کہا گیا آواز سے شہید کے ادخل الجنت تو داخل ہو جا حقیقی جنت میں۔ ہم نے اس کو اپنی جنت میں داخل کر دیا اس کی شہادت کے بعد، اور جب وہ جنت میں داخل ہوا تو اس نے کہا اس نے یا لیتا اے افسوس قومی میری قوم پر، یا قوم میری یا لمونا وہ جانتے ہوتے، کاش ان میری قوم کو پتہ ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ انعام دیا ہے جنت میں داخل کر کے، بما بس ساتھ اس کے غفر نے جو بخشا ہے واسطے میرے رب نے۔ کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بعد جنت میں کیا کچھ عطا فرمایا ہے۔ وجعلنی من المکرمین اور اس نے بنا دیا ہے مجھ کو حقیقی عزت دیے جانے والوں میں سے۔ وما انزلنا اور نہیں اتارا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں علی قوم ہی اوپر اس شہید کی قوم کے، من بعد ہی بعد اس کی شہادت کے، من جندن کوئی لشکر، من السماء خاص آسمان سے، پہلے آسمان سے، وما کننا اور نہیں ہیں ہم یا نہیں تھے ہم منزلین لشکر اتارنے والے۔ ہم نے اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے کوئی فرشتوں وغیرہ کا لشکر نہیں اتارا، اور نہ ہم وہ لشکر اتارنے والے تھے۔ ان کانت نہیں تھی الا صیحۃ واحدۃ مگر چیخ تھی ایک ہی۔ ہم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، صرف ایک چیخ جو ہے بلند کی ہے فضا کے اندر، کہ جس چیخ کی شدت کو وہ برداشت نہیں کر سکے اور وہ جو ہے ہلاک ہو گئے اس چیخ سے۔ فَإِذَا هُمْ پس اس وقت وہ لوگ خامدون بجھ جانے والے تھے، یعنی ختم ہو جانے والے تھے۔ یا حسرتاً اے افسوس علی العباد اوپر خاص بندوں کے، نافرمان بندوں کے، اللہ فرماتے ہیں ما یاتیہم نہیں آتا ان کے پاس من رسول پیغمبروں میں سے، الا مگر کانوں تھے وہ وہی ساتھ اس پیغمبر کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی قوم کی طرف اپنا پیغمبر بھیجا اپنا پیغام دے کر، اس قوم نے ہمارے پیغمبروں کا مذاق ہی اڑایا۔
علم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے کم اہلکنا کتنے ہلاک کی ہم نے قبل ہم ان سے پہلے من القرون خاص قوموں میں سے انہم کہ بے شک وہ لوگ الیہم طرف ان لوگوں کی لا یرجعون نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ جو ان لوگوں جو زندہ ہے ہمارے سامنے ہیں، ان سے پہلے جتنی قومیں ہمیں ہلاک کی ہے وہ دوبارہ ان کے پاس زندہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوٹ کر نہیں آئیں گی۔ وَإِن كُلٌّ اور نہیں ہیں سب کے سب لما مگر جمیع سب کے سب لدینا پاس ہمارے محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں۔ وہ آیت اور نشانی ہے لہم واسع ان کے الارض یہ خاص زمین المیتۃ و حقیقی مردہ، ان کے سامنے زمین مردہ ہے۔ احییناہا ہم زندہ کرتے ہیں اس زمین کو، واخرجنا اور ہم نکالتے ہیں منہا اس مردہ زمین سے حبن اس زندہ زمین سے حبن دانے۔ مردہ زمین کو ہم زندہ کرتے ہیں، پھر اس زندہ زمین میں سے ہم دانے پیدا کرتے ہیں ان کے سامنے کن کہہ کر۔ فمنہ پس ان دانوں میں سے یاکلون وہ لوگ کھاتے ہیں۔ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں مردہ زمین کو، پھر بارش کے بعد زمین زندہ ہو جاتی ہے، پھر اس میں سے ہم اناج نکالتے ہیں جس کو یہ کھاتے ہیں، اور یہ سارا کام ہم کن کہہ کر کرتے ہیں۔ فمنہ یاکلون پس ان دانوں میں سے وہ کھاتے ہیں، حبن کے معنی دانے۔ وجعلنا اور بنائے ہم نے فیہا بیچ اس زمین کے جنات باغات من نخیل کھجوروں سے، وعناب اور انگوروں سے، وفجرنا اور زمین پھاڑ کر جاری کیے ہم نے فیہا بیچ زمین کے من العیون خاص یا تمام چشموں میں سے۔ ہم نے اپنے حکم سے زمین پھاڑ کر کتنے چشمے جو ہے ہم نے جاری کیے زمین پر۔ لیاکلوا تاکہ وہ لوگ کھائیں من ثمر ہی ان باغوں کے پھلوں میں سے، ثمر کے معنی پھل۔ وما عملت اور نہیں کام کیا ہو ان پھلوں کو پیدا کرنے میں ایدیہم ان لوگوں کے ہاتھوں نے۔ ہم نے درخت اپنے حکم سے کن کہہ کر پیدا کیے، اپنے حکم سے ہم نے درختوں پر پھل پیدا کیے، اور یہ ہمارے حکم سے سب کچھ ہوا۔ یہ لوگوں کے ہاتھوں نے نہیں پیدا کیے درخت یا پھل جو ہے۔ وما عملت اور نہیں پیدا کیے اور نہیں بنائے ہو وہ پھل ایدیہم ان کے ہاتھوں نے۔ افلا یشکرون کیا پس نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ سبحان الذی پاکیزگی ہے اس ذات کی، خلق جس نے پیدا کیا الازواج تمام قسموں کو، کلہا سب کو، مما اس میں سے تنبت جو اگاتی ہے الارض یہ زمین، ومن انفسہم اور ان کی اپنی جانوں میں سے جو آگے بچے اور بچیاں پیدا ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کرتا ہے۔ زمین سے جو بھی پیدا ہوتی ہیں سبزیاں، جاندار، چپائے، انسان، سب اس پاک ذات کے حکم سے پیدا ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا اور اس میں سے لا یعلمون جو وہ نہیں جانتے، اس مخلوق کو بھی ہم پیدا کرتے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ نہیں جانتے۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ اور نشانی ہے ہماری قوت و طاقت کی واسطے ان کے اللیل و حقیقی رات ان کے لیے ہمارے حکم سے، ہمارے رات جو ہے برپا کرنے میں بہت بڑی نشانی ہے ہماری قوت اور طاقت کی۔ نسلہ ہو ہم کھینچ لیتے ہیں من ہو اس رات میں سے النہارا دن کو، نسلہ ہو ہم کھینچ لیتے ہیں منہا اس رات میں سے النہارا دن کو، فیضا ہم پس اس وقت وہ مظلمون اندھیرا کر رہے تھے، اندھیرا کرنے والے تھے، جب ہم نے رات کو دن سے نکالا کھینچ کر، نہیں میں غلطی کر گیا، نسلہ ہو ہم نکالتے ہیں منہا
من ہو اس رات میں سے النہار حقیقی دن کو، رات میں سے ہم دن کو کھینچ کر نکال لیتے ہیں رات میں سے، فَإِذَا ہم پس اس وقت وہ مظلمون اندھیرا کرنے والے ہوتے ہیں، رات جو ہے ان پر اندھیرا کیے ہوتی ہے جب ہم جو ہے اپنے حکم سے رات میں سے دن کی روشنی پیدا کر لیتے ہیں۔ والشمس اور حقیقی سورج تجری چلتا ہے لمستقر واسطے مقررہ وقت کے، لہا جو واسطے اس کے ہے، ذالک کا یہ تقدیر و اندازہ ہے، العزیز حقیقی غالب کا، العلیم حقیقی علم رکھنے والے کا۔ والقمر اور چاند کو قدر نہ ہو اندازہ لگایا ہم نے اس چاند کا، منازلہ اس کی منزلوں میں، ہم نے چاند کی منزلوں کا اندازہ لگا رکھا ہے، کس رات کو سب سے باریک ہوگا، کس رات کو مکمل ہوگا، کس رات کو جو ہے باریک اور مکمل کے درمیان یہ چاند جو ہے اس کے حالتیں ہوں گی، یہ ساری ہمارے اندازے سے ہے۔ حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ چاند لوٹ آتا ہے، آدھا لوٹ آتا ہے کل ارجون مانند خاص ٹہنی، القدیم حقیقی پرانی کے۔ لشمس نہیں ہے سورج، ینبغی لائق، لہا واسطے سورج کے، ان تدرے کا یہ کہ وہ پالے پکڑ لے، القمر حقیقی چاند کو۔ سورج کے لیے اجازت نہیں ہے، لائق نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ وہ چاند کو جو ہے تدرے کا ادراک کے معنی پانا، پکڑ لینا، حاصل کر لینا، کہ وہ چاند کو پکڑ لے۔ چاند اپنے راستے پر چل رہا ہے، سورج اپنے راستے پر چل رہا ہے، وہ سورج اپنا راستہ چھوڑ کر چاند کے پیچھے آ کر اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ وَلَلَّيْلُ اور نہیں ہے حقیقی رات، سابق کو آگے گزرنے والی، النہار حقیقی دن سے، رات کی مجال نہیں ہے، اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے گزر سکے۔ اگر وہ دن کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے تو پیچھے ہی رہے گی، وہ یہ نہیں کرے گی کہ اپنی مرضی سے جو ہے دن سے آگے نکل جائے۔ وَكُلًّا اور سب کے سب، فی فلک بیچ جو ہے آسمان کے، یسبحون وہ تیر رہے ہیں۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ اور نشانی ہے واسطے ان کے، نہیں یہاں تک ہی تھا۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔